بہرحال خندق کے موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جب وہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا، آپ نے یہ پہلے ہی پریڈکشن فرما دی تھی کہ اے مسلمانوں، اب مشرکین عرب تم پر حملہ نہیں کریں گے، ان کی اب طاقت ٹوٹ گئی ہے، اب تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے۔ اور وہی ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی، 6 ہجری میں آپ علیہ السلام نے صحابہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اس خواب کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے اسی صورت میں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ یعنی عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں، اور کوئی حلق کروا رہے ہیں، کوئی قصر کروا رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب تو وحی الہی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ الصافات میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا، تو وحی الہی ہے، یہ نبی کا خواب جو ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو آپ نے اپنے صحاب سے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا اصل میں، اور حکم یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ عمرہ ایک یونیک عمرہ تھا جس میں قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جایا گیا۔ ویسے قربانی کا جانور تو آپ حج قران کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور لے کے جایا جا سکتا ہے۔ تو اسلحہ بھی ساتھ لیا، لیکن وہ بند اسلحہ تھا، یہ بھی ڈر تھا نا کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 1400 اصحاب، اور ایک روایت میں آتا ہے 1500، یعنی 1500 کے قریب اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ اب وہاں پہ مشرکین عرب کو یہ اطلاع پہنچ گئی، اب ادھر تو کھلبلی مچ گئی، انہوں نے کہا لو جی ہم پہ حملہ کرنا آ رہے ہیں اور یہ عمرے کے بہانے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے خالد ابن ولید کو اور ایک اور شخص کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے۔ انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مطلب اس ارادے سے نہیں آئے ہیں، اور کوشش بھی کی کچھ لوگوں کو یعنی چھیڑخانی کرنے کی کہ یہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ اگر وہ چھیڑخانی کرے بھی جواب نہیں دینا۔ ان کو خیر یقین ہو گیا، انہوں نے جا کے واپس رپورٹ کی کہ یہ تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن ابو سفیان اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اس طرح، تو ہم قریش مکے کے سردار ہیں، یہ کس طرح اس طرح آ سکتے ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، ان کو روکو، نہیں آنے دینا۔ اب بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے سمجھایا کہ بھئی تمہاری پوری دنیا کے اندر بے عزتی ہوگی، حرم تو سب کے لیے ہے، اور تم یہ حرم کی بنیاد کے اوپر ہی ساری یہ روٹی روزی تمہاری چل رہی ہے، باہر کے لوگ آتے ہیں، اور حرم جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، سب لوگ ادھر آ سکتے ہیں حج عمرے کے لیے، تم کیسے اس کو روک سکتے ہو؟ تو بدنامی ہوگی۔ بہرحال خیر یہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے۔ یہ پوری ڈیٹیل آپ کو غزوہ جو صلح حدیبیہ کا چیپٹر ہے بخاری میں اور مسلم میں، یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی۔ الٹیمیٹلی انہوں نے عروہ ابن مسعود کو، جو عبداللہ ابن مسعود کے بھائی تھے، وہ کافر تھے، ان کو جو ہے نا بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس ڈسکشن کے لیے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو بڑا یعنی ڈرایا اور دھمکایا، یعنی جا کے خیمے کے اندر کہ یہ تمہارے ساتھی جو ہیں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور تم اس طرح نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہیں مار دیں قریش مکہ، اور یہ وہ۔ اب اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو بڑا سخت غصہ آیا، یعنی ایک شخص حضور کے منہ پہ آ کے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ تجھے تیرے ساتھی چھوڑ جائیں گے جو تیرے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، تو نے اپنی جان بچانی ہے تو واپس چلا جا۔ اب اتنی گستاخانہ جملہ کون شخص سن سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، اور آپ نے اس کو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ کہے، اور جس کو آج کل ہمارے علماء نے دلیل بنایا ہوا ہے گستاخانِ رسول کو گالیاں نکالنے کی، حالانکہ وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا۔ وہ تو انہوں نے وہ بات کی جو کرا کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ اپنے بت لات اور منات کی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے، یہ ان کی ایک عبادت کا تصور تھا۔ جس طرح ہمارے بھی پنجاب کے اندر ایک ایسا دربار ہے جہاں پہ یعنی لکڑی کے بنا کے شرمگاہیں لٹکائی ہوئی ہیں، اور لوگ وہاں پہ مطلب جاتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ آیا کہ تم نبی علیہ السلام سے اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا جاؤ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو جو تمہارا کام ہے۔ یہ آپ نے گالی نہیں دی تھی، جو وہ کرتے تھے وہی کہا تھا۔ گالی تو ہوتی ماں بہن کی کو گالی نکالتے، یا جس طریقے سے گالی نکالنے کا انداز ہے، اس کو گالی کہنا غلط ہے۔ جس طرح آج اگر کوئی قبر کی مٹی چاٹتا ہے اور ہم اس کو کوئی قرآن و حدیث سے بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے جا تو فلاں قبر دی مٹی جا کے چاٹ، تو یہ کہے گا مجھے گالی دے دی ہے۔ وہ تو چاٹتے ہیں نا سر، تو گالی تو نہ ہوئی، جو کرتے تھے وہ۔ خیر میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، گستاخوں کو گالیاں دینا کیا ثواب کا کام ہے، تو اس میں میں نے ان کے سارے دلائل ذکر کیے ہیں قرآن اور حدیث میں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے،
اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی عادت تھی وہ حضور کی داڑھی کی طرف نہ ہاتھ بڑھاتا تھا بات کرنے میں نا، اس کا ایک بعض لوگوں کا ایک عادت ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کسی کو منانے کے لیے اس کے داڑھی کو ہاتھ، تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو جب وہ داڑھی کو ہاتھ لگاتا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ہے نا وہ اپنی تلوار کا جو دستہ ہے نا بیک سائڈ کے اوپر، وہ اس کے ہاتھ پہ یوں مارتے کہ پیچھے کر گستاخ، اپنے ناپاک ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کی داڑھی سے پیچھے کر. اچھا، تو اسی میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے اسے کہا تو اس نے کہا ابوبکر میں تجھے جواب دے سکتا ہوں اس بات کا، لیکن تیرا میرے اوپر احسان ہے، میں اپنی زبان بند کرتا ہوں. لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ بھی اس کو پھر انہوں نے، یعنی اس نے جواب دیا اور ان کی کوئی پرانی غلطی ذکر کر دی کہ انہوں نے وہ کہیں پہ چوری کی تھی، کوئی ڈاکہ مارا تھا اور مال لوٹ کے لے آئے تھے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو حالانکہ نبی الاسلام کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا کہ تیرا اسلام قبول ہے، لیکن یہ مال میرے پاس نہیں تو نے جمع کرانا، مال تو جو ہے نا وہ جس کا ہے اس کو دے. تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس وقت میں نے تجھے پناہ دی تھی نا جب تو نے لوگوں کا مال اس طرح ہڑپ کیا تھا. تو یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے جواب دیا. اچھا جی، پھر اسی دوران نا نبی علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لے کے آئے. اب صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ان کو ذرا دکھائیں کہ ہم کتنے جانثار ہیں. تو نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا. اب وہ جو تھا نا عروہ ابن مسعود، وہ وہیں پہ موجود تھا جو کافروں کی طرف سے ایلچی بن کے آیا ہوا تھا. یہ بخاری میں پوری حدیث ہے ڈیٹیل کے ساتھ، کتاب الشروط چیپٹر کے اندر. اب نبی علیہ السلام وضو کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نیچے ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے. حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے تھوک پھینکی تو ایک صحابی نے وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ ملی، اور کسی کو نہیں جب پانی وہ ملتا تھا، ظاہر اب کتنے لوگ سائڈ پہ، اب 1400 صحاب ہیں، تو جس کا ہاتھ گیلا ہو جاتا تھا حضور کے وہ پانی گرنے کی وجہ سے، وہ اس سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ مال لیتا تھا. اب یہ وہ منظر جو ہے نا عروہ ابن مسعود جو ہے نا وہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ شرمندگی اس کو محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی تو وہ حضور کو کہہ کے آیا تھا کہ یہ تو تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے خود ہی روایت کی یہ حدیث عروہ ابن مسعود نے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کسی نے دیکھنا ہے تو عروہ ابن مسعود کو دیکھ لیں، ان کی عام شکل ہے، میں نے ان کو شب معراج دیکھا ہے، گھنگھرے والے بالوں والے. تو یعنی وہ بڑے خوبصورت تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی خوبصورت تھے. خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ عشق رسول سے یا اسلام لانے یا نہ لانے سے نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا. تو وہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا. خوبصورتی کوئی کرائٹیریا نہیں کسی کے نیک ہونے، جنتی ہونے یا دوستی ہونے کا. بعد میں کوئی یہ تو نہیں اسلام لانے کے بعد ان کی شکل حضرت عیسیٰ والی بن گئی تھی، پہلے کی تھی. تو وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے. تو وہ نا اب ڈائریکٹ تو نہیں دیکھتا تھا، تو وہ یوں کر کے کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ڈائریکٹ دیکھنے میں وہ اپنی ایک تذلیل محسوس کر رہا تھا. خیر یہ منظر اب دیکھا نا اس نے تو جناب وہ واپس گیا. اس نے کہا ابو سفیان کو کہ بھائی جی چپ کر کے بوری بستر چکو تو واپس جاؤ، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں بخاری کے. اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر و کسرا رومن امپائر کے ہیڈ اور پرشین امپائر کے ہیڈ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں. میں نے کسی بھی بادشاہ کی رعایا کو یہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں. پھر اس نے آگے بیان کیا، اس نے کہا اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے، ان کا تھوک مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے. اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی بس زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو جھپٹ پڑتے ہیں وہ، اور وضو کا پانی لینے کے لیے وہ اس طرح کی توگو دو کرتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے. تو انہوں نے کہا یہ اس بندے کو آپ لائٹ نہ لیں، تو چپ کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں. تو یہ اب بالکل سٹریٹ لائن میں اپنے ہدف تک پہنچے گی دعوت. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور کئی مزید فتوحات ابھی ایسی ہیں جن میں تم میں ابھی قدرت نہیں ہے کہ وہ فتح کر سکو، لیکن اللہ کے احاطہ قدرت میں ہے. ظاہر ہے اس وقت 1400 اصحاب کے ساتھ رومن اور پرشین امپائر تو نہیں گر سکتی تھی. آپ دیکھیں یہ صلح حدیبیہ کب ہوئی ہے؟ 6 ہجری میں. صرف 1500 جانثار تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000 اصحاب تھے. 2 سالوں میں 1400 سے 10,000 مسلمان ہو گئے تھے. کیونکہ اس کے بعد قریش مکہ اور باقیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر قریش نے صلح کر لی ہے نا، دب گئے نا. ظاہر ہے صلح وہی کرتا ہے جو دب جائے، ورنہ پہلے تو یہ بدر میں، احد میں اور خندق میں مارنے کے لیے آ گئے تھے نا.
قریش سے زیادہ تگڑا کوئی نہیں تھا، اور پھر قریشی خود مسلمان ہو رہے تھے، تو پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح والا معاملہ ہو گیا. لوگ یعنی 10,000 کا لشکر 2 سال بعد، اور پھر آپ دیکھیں جب رومن اور پرشین امپائر تو 25-30 ہزار کے لشکر گئے ہیں قادسیہ اور یرموک میں. قادسیہ میں صرف 8,500 مسلمان تو شہید ہوئے ہیں، تو یہ اکثر ان میں سے تابعین ہی تھے. تو یہ سب لوگ نبی الاسلام کی یعنی بالکل آخری زمانے کے اندر ایمان لانے والے لوگ تھے، یا آپ کی وفات کے بعد ایمان لانے والے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی تو قدرت نہیں، لیکن اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے یرموک اور قادسیہ کا بھی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر یہاں پہ کوئی جنگ ہو جاتی صلح حدیبیہ کے موقع پر، پھر بھی کافروں پر تمہارا ہی غلبہ ہوتا ہے، یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر ان کا نہ کوئی مددگار ہوتا نہ کوئی پشت پناہ. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کی سنت پہلے بھی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر کا ساتھ دیتا ہے. اگر آج قریش مکہ نے صلح کر لیا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دبا کے صلح کر لیا، اگر یہ لڑائی کا بھی شوق پورا کرنا چاہتے تھے کر کے دیکھ لیتے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فتح دینی تھی مسلمانوں کو. اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ انبیاء کا ساتھ دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ، وہی اللہ ہے جس نے روک لیا تمہیں تمہارے ہاتھوں سے ان کو اور ان کے ہاتھوں سے تمہیں مکے کے اندر. یعنی وہ اگلے سال پھر آپ کو پتہ ہے نا 7 ہجری کے اندر مسلمانوں نے قضا کی تھی اس عمرے کی. 3 دن کے لیے قریش مکہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور انہوں نے پورا کھول دیا کہ اب آپ آرام سے یہاں پہ کریں، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رمل کر کے اکڑ کے چلنا ہے، کیونکہ وہاں پہ مشہور تھا کہ مدینہ جو ہے بیماری کی بستی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اکڑ کے چلنا ہے تاکہ ان کے اوپر پاور شو ہو. تو وہ خیر بڑا پھر ان کے اوپر اثر بھی پڑا اس چیز کا. اسی کے بعد تو پھر خالد ابن ولید بھی مسلمان ہو گئے تھے نا. نبی علیہ السلام پیغام چھوڑ گئے تھے خالد ابن ولید کے لیے کہ خالد جیسے سمجھدار بندے کو اب زیب دیتا ہے کہ اب وہ کفر کی زندگی مزید گزارے. اب اس کو نظر نہیں آیا تو حضرت خالد بن ولید تک پیغام پہنچا، اور وہ بھی پھر مدینہ شریف گئے، اور ادھر سے عمر بن عاص بھی آ گئے حبشہ سے. اب دونوں جا رہے تو ایمان قبول کرنے تھے، لیکن شرمندگی بھی تھی، ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے بھی شرما رہے تھے. الٹیمیٹلی پھر دونوں جا کے اسلام قبول کیا. نبی علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. بلکہ مسلم کے الفاظ ہیں، عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو حضور نے بھی آگے کیا، میں نے واپس کھینچ دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دیں میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. آپ فرمایا اے عمر تجھے نہیں پتہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ مسلم شریف میں 321 نمبر حدیث ہے شروع ہی میں. اور ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور مقبول حج بھی پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو عمر بن عاص اور خالد بن ولید نے نبی علیہ السلام کی دعوت لانچ ہونے کے 19 سال کے بعد اسلام قبول کیا. ان 19 سالوں میں اگر مر جاتے تو دوزخ میں ہوتے. 19 سال تک زندہ رہنا بھی کوئی چھوٹی گل نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی خالد بن ولید سے آپ دیکھ لیں رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے. حضرت خالد بن ولید 40 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، اور ان 40 سال کے اندر انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا ہوا تھا. ہمس میں فوت ہوئے نا، وہ شام کا جو شہر تھا، تو یعنی اس میں یرموک اور قادسیہ ہو چکی تھی، اس کے بعد فوت ہوئے ہیں حضرت عمر کے دور کے اندر. 40 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے تقریباً سمجھ لیں 7-8 سال کے بعد. تو اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان کی عمر 32-33 سال تھی جب انہوں نے اسلام جب قبول کیا. تو اس وقت سمجھ لیں آپ 28-29 سال عمر ہوگی، اور یہ 10 سال انہوں نے اسلام کے لیے صرف گزارے ہیں. 30 سال کفر میں، 10 سال اسلام میں. لیکن 100 جنگیں لڑی ہیں، ایک بھی نہیں آ رہے. ایون غزوہ احد پہ ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے مبارک دانت شہید ہو گئے تھے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ بھی قبول کر لے. اور اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریا اپنے ہیں. ایک 19 سال تک اسلام دشمن رہا ہے، اس کو اللہ نے اٹھایا ہے اور اس سے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے. جونیئر بندوں میں سے تھا نا. یہ اللہ کو پتا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ جو مکے کے اندر لڑائی نہیں ہوئی ہے، یہ ہماری اسپیشل پروٹیکشن تھی. من بعد ان اظفرکم علیہم، باوجود اس کے کہ تمہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے مکے میں قابو دے دیا تھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، اور یہی وہ بد نصیب ہے جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں بھی مسجد حرام سے روکا.
والہدیہ، اور تمہاری قربانی کے جانوروں کو بھی نہیں جانے دیا، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر، معکوفاً ان یبلغ محلہ، کہ وہ جانور اپنی قربان گاہوں تک پہنچ جائیں، یعنی جا کے مینا کے اندر قربان ہو، وہاں تک انہوں نے جانے بھی نہیں دیا۔ یہ محلہ کا لفظ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں ہم محلہ کہتے ہیں، یہ لفظ محلہ ہے عربی کا، لیکن اردو میں چل جاتا ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ وَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو جنگ نہیں ہوئی نا، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی۔ اگر اس وقت جنگ ہو جاتی مکے کے اندر، تو مکے میں تو کئی اہل ایمان ایسے تھے جو اپنا ایمان چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو تم کیسے تمیز کرتے کہ کون سا، کچھ شناختی کارڈ تو نہیں تھا، کون سا مسلمان ہے، پھر تو ساروں نے ہی مارا جانا تھا۔ تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ ٹائم گین کیا گیا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہاں پہ جو آئے گا وہ امن پالے گا۔ اگر نہ ہوتا مکہ میں چند مسلمان مرد اور چند مسلمان عورتیں جن کو تم نہیں جانتے، تو یہ اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی رون ڈالتے، سو تمہیں پہنچے گی ان کی وجہ سے آر، بغیر علم، بغیر علم کے، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت میں جسے چاہے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر یہ کلمہ گو الگ ہو جاتے جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے، تو ان میں سے تو ہم انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے، چونکہ ابھی تک وہ علیحدہ نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کو روک کے رکھا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم، جب جگہ دی کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کو، الحمیہ، وہ ضد کیا تھی؟ حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی ضد تھی، یعنی اب نظر آ رہا ہے کہ یہ غلبہ ہو رہا ہے تو ایمان قبول کر لو۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنین پر، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، اور انہیں تقوی کے کلمے کے اوپر قائم رکھا، استقامت دی، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اہل بھی، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے نبی کا خواب۔ اب اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت عمر نے کہا، آپ نے تو کہا تھا مجھے خواب آیا، تو آپ نے فرمایا میں نے یہ کہا تھا نا عمرہ کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کر رہے ہیں۔ وہ اگلے سال اللہ نے خواب پورا کر دیا، کوئی ڈیٹ تو نہیں بتائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا خواب پورا کر دکھایا، سچا کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، حلق کروا رہے ہوگے اپنے سروں پر، ومقصرین، اور ترشوا بھی رہے ہوگے۔ حلق کروانا بھی یعنی یہ تو افضل ہے، بخاری میں آتا ہے 3 دفعہ دعا کی ہے حلق والوں کے لیے، 1 دفعہ قصر کروانا۔ لا تخافون، تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ نے وہ جانتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اب اس نے تمہیں بہت قریب کی فتح عطا فرما دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ 1 سال کے بعد، ٹھیک ہو گیا، 7 ہجری میں، یعنی وہ قضا کی عمرے کی، 8 میں فتح مکہ ہو گئی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے الہدا، یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی گواہ کافی ہے۔ یہ اب اس وقت تک ابھی غلبہ نہیں ہوا تھا، اس میں پریڈکشن ہے۔ اب یہ آخری امپورٹنٹ ترین آیت آ رہی ہے سورہ فتح کی، اذان کا جواب دیں انشاءاللہ، یہ آخری آیت کو اذان کے بعد انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ آخری آیت سورہ فتح کی آ رہی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اس میں ہمارے کلمے کا دوسرا جز بھی ہے۔ اس سے پچھلی آیت جو ہے وہ، اس سے پچھلی سورۃ محمد میں، سورہ محمد کے اندر لا الہ الا اللہ آیا ہے، اس میں آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے جو اصحاب ہیں، جانثار ساتھی، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ یعنی یہ ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں کہ، اور یہ ظاہر ہے کہ پرٹیکولرلی اصحاب شجرہ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدوں کی حالت میں اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہوئے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدوں کی جو رونق ہے ان کے چہروں پر دکھائی بھی دیتی ہے۔ ایک تو فزیکلی بھی
یعنی وہ نشان پڑ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں محراب پڑ گیا. آج کل تو کم لوگوں کو ہی پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ قالینوں کے اوپر نماز پڑھتے ہیں. پرانے زمانے میں وہ کھجور کی چٹائیاں ہوا کرتی تھیں، ان کے اوپر اگر آپ 1 سال بھی نماز پڑھ لینا تو محراب پڑ جاتا ہے. تو یہ محراب پڑھنا کوئی کسی کے جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو بریلویوں سے پوچھیں یہ دیوبندیوں کو جو ڈلا ہوا ہے، کہیں گے نا. دیوبندیوں سے پوچھیں بریلویوں کو جو ڈلا ہوا ہے، وہ کہیں گے نا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. محراب تو ساروں کو ڈلے ہوئے ہیں، جو یعنی سجدہ کرتا ہے اس کو محراب پڑ جاتا ہے. یہاں پہ اسپیسیفکلی یعنی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کی رونق کی بات کر رہا ہے. ذالک مثلہم فی التوراہ، یہ ان کی وہ صفات ہیں اصحاب رسول کی عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین، جو تورات میں ذکر ہوئی تھی. ذالک مثلہم فی التوراہ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی ان کی یہ خوبیاں آئی تھیں کہ یہ جانسار ساتھی آپ کو ملیں گے. اور اللہ نے فرمایا ان کی مثال کیا ہے، کزرع اخرج شطأہ، یہ ایک ایسی کھیت کی مانند ہے کہ جو یعنی پہلے اس نے ایک پٹھا نکالا، یعنی ایک تنا نکلا، تو فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اس کے بعد اس کو تقویت ہوئی، وہ پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے اس تنے پر. یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، جو اب اس کو جب وہ کسان دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور کافروں کے دل میں اس کا رعب ڈلتا ہے. یہاں کسان سے مراد نبی علیہ السلام ہے کہ ایک وہ وقت تھا مکے میں صرف 125 بندے مسلمان تھے، اور ایک یہ حالت ہے کہ 1500 لوگوں نے موت کے اوپر حضور کی بیعت کر لی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں وہ وقت بھی دیکھا کہ جب آپ کو اپنے رشتہ داروں سے تکلیفیں اٹھانی پڑی، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنا پڑا. اور آج یہ حال ہے کہ وہ قریش مکہ جو عرب کی سب سے بڑی پاور ہیں، وہ سر تسلیم خم کر چکے ہیں. ڈر تو گئے نا، اسی لیے تو صلح کی. صلح ہوتی اس صورت میں جب دونوں طرف پارٹیاں برابر کی ہوں، ورنہ کمزور اور تگڑے کے درمیان تو صلح نہیں ہوتی. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے اور جو صالح اعمال کریں، منہم ان اصحاب میں سے ہوں گے جو مغفرتا و اجرا عظیما، مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ نے کیٹاگوریکل اصحاب کو جنت کی بشارت نہیں سنائی، بلکہ یہاں پہ کہا کہ نبی علیہ السلام کے یہ جو اصحاب ایمان لائے اور نیک عمل کیے، منہم ان میں سے جو لوگ، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس کے بعد وہ بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب ہم نے کچھ نہیں کرنا. استقامت بھی دکھائیں. نبی علیہ السلام کے اصحاب بھی جب استقامت دکھائیں گے تو ان کے لیے اجر عظیم ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے فتح مکہ پہ کئی لوگوں نے ایمان قبول کیا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ منکرین زکوٰۃ بن گئے، کچھ جو ہیں وہ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے اور وہ ایمان چھوڑ کے لوٹ گئے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے اصحاب لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے اصحاب ہیں. تو مجھے بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین کے اندر بدعتیں جاری کر دی. ظاہر خلیفہ راشد کے جب خلاف کھڑے ہو گئے تو اس سے بڑی کیا بدعت ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہوئے تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ ایک طریق تو امتی کے نام سے بھی آتا ہے، لیکن بخاری مسلم میں اصحابی اصحابی بھی آتا ہے. یہ ایک کریٹیکل ٹاپک ہے، اس پہ میری آلریڈی گفتگو ڈیٹیل مسئلہ نمبر 96 ریکارڈڈ ہے. عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. 1.5 گھنٹے میں پورا مقدمہ میں نے سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں سمجھایا ہے. آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 35 منٹ کے اندر ہم نے یہ صورت کور کر لی. ذرا پچھلا تو وہ 35-40 منٹ تو ہماری تمہید تھی، اللہ کا شکر ہے. تو میں نے اس صورت کو یعنی مختصر ترجمہ کے ساتھ کور کیا کیونکہ آلریڈی میں نے اس کا پورا بیک گراؤنڈ اور پوری تفصیلات شروع میں تمہیداً بتا دی تھی، وہ بیچ میں بتانے سے انٹرسٹ لوز ہونا تھا.